الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر حضرات علماء ذوی الاحترام حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ سنی دعوت اسلامی بیک وقت عقیدے اور اعمال کی اصلاح چاہتی ہے. جب عمل کی بات آتی ہے تو سنی دعوت اسلامی کے اراکین اعمال پر گفتگو کرتے ہیں، اور جب عقیدے کی بات آتی ہے تو عقیدے کی اصلاح بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مسلک امام احمد رضا ہے جو یوں فرماتے ہیں
دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ کچھ عرصے سے ناسک اور ناسک ضلع کے اطراف میں، آس پاس کے علاقوں میں، ناسک شہر کے اطراف میں ایک طبقہ ہے جو کسی کی تقلید کا قائل نہیں ہے اور وہ تقلید کو شرک کہتا ہے۔ ایسا فرقہ بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ ہمارے سنی دعوت اسلامی ناسک کے مجلس شورا کے ارکان نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے تقلید کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں۔ چونکہ جو حضرات تقلید کے قائل نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں اور ان کا نام غیر مقلدین ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو الگ الگ انداز کے اندر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب قرآن مقدس جیسی کتاب موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، تو پھر کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت کیا تو انشاءاللہ اس اجتماع سے اٹھنے سے پہلے آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت محسوس کریں گے کہ اگر کوئی آپ کو چھیڑ دے کہ تم مقلد کیوں ہو تو آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں، آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ تقلید کے منکر ہیں، ابھی ہم بعد میں ان کا جائزہ لیں گے اور ان کی کتابوں کے حوالے پیش کریں گے، لیکن پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں خود تقلید کا حکم فرمایا ہے، اور جگہ جگہ قرآن مقدس کی آیتوں سے اشارے ملتے ہیں کہ ایک انسان کو تقلید کرنا چاہیے، ایک مومن کو تقلید کرنا چاہیے۔ جتنے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ آج کی اس محفل کے اندر وقت میں گنجائش رہی تو ان سوالوں کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تقلید کے متعلق علم نہیں ہے۔ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا نوجوان خاموش ہو جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال کتنا اچھا سوال ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی گندی نیتیں موجود ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہر باطل فرقے کا انداز یہ ہے، وہ نعرہ اچھا لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے گھناؤنی سازش ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یقیناً قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن مقدس کے اندر علم موجود ہے، قرآن کے اندر مسائل موجود ہے، تو اس کے بعد پھر کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سنو، جس مسئلے کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، ہم اس مسئلے میں کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر نماز 5 وقت پڑھی جاتی ہے، اس میں ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے۔ جیسے دن کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، جیسے سورج غروب ہونے کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، ویسے یہ بات مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز مومنین پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لی گئی ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز کے معاملے میں کہ 5 وقت کی نماز ہے، اس میں ہم نہ امام اعظم کے مقلد ہیں نہ امام شافعی کے مقلد ہیں، ہم اس میں مقلد نہیں ہیں۔ قرآن نے جس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا، حدیث نے جس مسئلے کو وضاحت سے
سے بیان کیا. ہم اس میں کسی کے مقلد نہیں ہیں. ہم مقلد کن مسائل میں ہیں؟ جس مسئلے کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا ہم اس کو حدیث میں تلاش کرتے ہیں, اور جس مسئلے کو حدیث نے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا اس مسئلے میں ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں. اب یہ سوال ہی لغو ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جس مسئلے کو قرآن نے وضاحت سے بیان نہیں کیا, جس کو مسئلے کو حدیث میں وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا, اس مسئلے میں ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں تو پھر یہ سوال کرنے کا حق کیسے ہے؟ بات اتنی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سارے مسائل کو بیان کر دیا ہے. حدیث پاک میں بھی میرے سرکار نے سارے مسائل کو بیان کیا ہے. اس کی اصل قرآن اور حدیث میں موجود ہے. پھر ہم ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں جب قرآن میں مسئلہ موجود ہے لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں ہے؟ حدیث میں مسئلہ موجود ہے مگر وضاحت کے ساتھ نہیں ہے, تو ہم ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو, جو مسئلہ واضح ہے اس میں ہم مقلد نہیں, جو واضح نہیں ہے اس میں مقلد ہیں. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو کہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا بیان نازل فرمایا مگر ہم ائمہ کے محتاج ہے قرآن سمجھنے کے لیے. وہ یوں کہ سمندر کے اندر موتی ہے, اس کا علم کسے نہیں ہے. مزدور بھی جانتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے, سیٹ بھی جانتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے, عالم بھی جانتا ہے سمندر میں موتی ہے, جاہل بھی جانتا ہے سمندر میں موتی ہے. لیکن مجھے بتاؤ, جب سب کو معلوم ہے سمندر میں موتی ہے لیکن ہر آدمی سمندر میں چھلانگ کیوں نہیں لگاتا؟ جب معلوم ہے سمندر میں موتی ہے تو پھر چھلانگ لگاؤ اور موتی نکال لو. پھر تمہیں ٹھیلا چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر تمہیں لوم چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر تمہیں کفان کی دکان لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ اللہ اکبر پھر تمہیں مسجد میں امامت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جب تم موتی سمندر سے نکالتے جاؤ گے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے, اربوں پتی بن جاؤ گے. لیکن مجھے بتاؤ, جب سب کو معلوم ہے کہ موتی سمندر میں موجود ہے مگر ہر کوئی اس میں چھلانگ نہیں لگاتا, معلوم ہونا اور بات ہے لیکن ہر چھلانگ نہیں لگاتا. اس لیے نہیں لگاتا کہ موتی تک جانے کے لیے غواص کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب غواص جو تیرنے کا فن جانتا ہے, جو سانس روکنے کا فن جانتا ہے, جو اترنے کا فن جانتا ہے, جو موتی تلاش کرنے کا فن جانتا ہے, دنیا اس غواص کو تلاش کرتی ہے. وہ اندر تہ میں جاتا ہے اور جتنا ماہر تیراک ہوتا ہے, جتنا ماہر غواص ہوتا ہے, وہ اتنے زیادہ قیمتی موتی نکال کر لاتا ہے. اور جب دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو دنیا اس موتی سے استفادہ کرتی ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل. ارے جب دنیا کے سمندر میں موتی ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن ہر کوئی اس میں چھلانگ نہیں لگاتا. مخصوص غواص اس میں داخل کیے جاتے ہیں اور وہی موتی نکال لاتے ہیں. اگر کسی کو تیراکی کا فن نہیں معلوم, اگر کسی کو تیرنے کا ہنر نہیں معلوم اور وہ چھلانگ لگا دے تو موتی تو نکالنا دور کی بات, وہ اپنی جان بھی کھو بیٹھے گا, وہ سمندر کے اندر ڈوب جائے گا, وہ مر جائے گا, ہلاک اور برباد ہو جائے گا. نادانوں, جب دنیا کے سمندر کے اندر موتی ہے سب کو معلوم ہے لیکن ہر کوئی اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتا, تو قرآن ایک بغیر کنارے کا سمندر ہے, قرآن علوم کا سمندر ہے, قرآن معارف کا سمندر ہے, قرآن معانی کا سمندر ہے. وہ اللہ کا کلام ہے. ایک پہلے دن سے لے کر کے قیامت تک کے سارے مسائل قرآن کے اندر موجود ہے لیکن کسی جاہل کو اس میں گوتا لگانے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں گوتا لگانے کے لیے امام اعظم جیسے غواص کی ضرورت ہے, امام شافعی جیسے غواص کی ضرورت ہے, امام حنبلی جیسے غواص کی ضرورت ہے, امام مالک جیسے غواص کی ضرورت ہے. جتنا ماہر گوتا خور ہوگا اتنا قیمتی موتی نکال لائے گا. امام اعظم جیسا جب قرآن کے علوم میں گوتا لگاتا ہے تو پوری امت کو مسائل کے موتی پیش کرتا.
سنی دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، سنی دعوت اسلامی سرکار کی غلامی۔ وہ سمندر ہے علوم کا، وہ سمندر ہے مسائل کا، لیکن اس میں غواص کی ضرورت ہے۔ ہر ایرا گیرا نتو خیرا اگر اس کے اندر گوتا لگانے کی کوشش کرے گا تو جیسے دنیا کا ان پڑھ، دنیا کی تیراکی کا فن نہ جاننے والا اگر سمندر میں موتی کی لالچ میں گیا تو وہ باہر ہی نہیں آ سکتا، اسی طرح سے اگر قرآن کے اندر کوئی دماغ لڑائے اور عقل کا گھوڑا دوڑائے تو وہاں سمندر میں جانے سے جان جا سکتی ہے، یہاں جانے سے ایمان جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو تیرنے کی اجازت نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب پتہ چلا ہم ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، ان پر اعتماد کیوں کرتے ہیں، ان پر اعتبار کیوں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تقلید سب کرتے ہیں، جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں، اس لیے کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو دلیل پر نگاہ کیے بغیر اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اس کا نام تقلید ہے۔ یوں تو اس کی بڑی اصطلاحات ہیں، میں ان اصطلاحات میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، میں آپ میں سے ہوں، آپ کی زبان بولتا ہوں کہ بغیر کسی دلیل پر نگاہ کیے ہوئے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس کا نام تقلید ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، امام اعظم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہم اس میں دلیل نہیں مانگتے، ہمارے امام نے بیان کیا قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے اس مسئلے کو مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ امام شافعی نے بیان کیا، شوافی اس کو مان لیتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا، حنبلی اس کو مان لیتے ہیں۔ امام مالک نے بیان کیا، امام مالک کے ماننے والے مالکی اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن جو غیر مقلدین ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، اہل ذکر سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، غیر مقلدین کا پان کی دکان لگانے والا یا ٹھیلا ڈھکیلنے والا یا رکشہ چلانے والا یا بس چلانے والا یا ٹیچر یا ڈاکٹر یا انجینئر جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے مولوی سے پوچھتا تو ہے، اور اس کا مولوی جو فتویٰ دیتا ہے وہ اسی فتوے پر عمل کرتا ہے۔ دراصل ان کا ڈھونگ ہے، یہ امت کو لڑانا چاہتے ہیں، یہ امت کو مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی مقلد ہیں۔ اب یہ جن کی تقلید کرتے ہیں میں بتاؤں، یہ ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں، ابن قیم کی تقلید کرتے ہیں، قاضی شوکانی کی تقلید کرتے ہیں، صدیق حسن بھوپالی کی تقلید کرتے ہیں، وحید الزماں کی تقلید کرتے ہیں، اور اپنے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ان کے فتوے پر یہ عمل کرتے ہیں۔ اور ہم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، امام مالک کے مقلد ہیں، شوافی امام شافعی کے مقلد ہیں۔ ایک وقت میں ایک امام کی تقلید واجب ہے، لیکن بات اتنی ہے غیر مقلدین بھی مقلد ہیں اور ہم بھی مقلد ہیں، مگر یہ مقدر کی بات ہے کہ کوئی ان کی تقلید کرتا ہے جن کو خواب میں خدا کا دیدار ہوتا ہے، اور کوئی ان کی تقلید کرتا ہے جو چوری کی بنیاد پر جیل میں سڑایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا یا رسول اللہ، اعلی حضرت مقلد وہ بھی ہیں۔ سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، ہم کس کے مقلد ہیں؟ ہم حنفی ہیں اگر تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا، اے محبوب کچھ ہوں گے جو آپ کے جو بعد میں آ کر آپ سے جڑیں گے، آپ سے جوائن ہوں گے۔ جب سورہ جمعہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کچھ ہوں گے جو بعد میں آ کر آپ سے جڑیں گے تو صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سابقون الاولون تو آ کر آپ سے مل گئے، آپ کے صحابہ تو آپ سے جڑ گئے، قرآن کہتا ہے جو بعد میں آ کر آپ سے جڑیں گے
حضور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کون لوگوں کے لیے ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں میرے رسول نے قریب میں بیٹھے ہوئے حضرت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ مارا، فرمایا قرآن کی اس آیت میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کی جگہ سے وہ ہوں گے، یعنی فارس کی طرف سے وہ ہوں گے، اللہ اکبر، یہ ان کی قوم سے ہوں گے جن کا ذکر قرآن کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ علامہ ابن حجر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور تو فرمائیں، قرآن مقدس اللہ اکبر اشارتاً جس کا ترانہ پڑھ رہا ہے وہ اللہ اکبر ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے امام ہیں، جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ اکبر مکہ مکرمہ میں شہدائے حنین کے مزارات پر میں نے ایک رات قیام کیا۔ جب میں نے شہدائے حنین کے مزارات پر ایک رات قیام کیا تو ایک رات میں نے 70 مرتبہ اللہ کے رسول سے عالم بیداری میں ملاقات کی ہے۔ آپ غور فرمائیں، ہم جن کے مقلد ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ اکبر رسول سے ملاقات کریں، خواب میں اللہ کا دیدار کریں، قرآن جن کے اشارتاً جن کی شان بیان کرے، حدیث میں جن کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے ہم ان کے مقلد ہیں۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کے مقلدین جانتے ہیں ابن تیمیہ کون تھا؟ یہ وہی شخص ہے معاذ اللہ جس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ثابت کیا، اور اس نے بیان کیا جس وقت وہ اللہ کا جسم ثابت کرنا چاہتا تھا تو وہ ممبر پر بیٹھا ہوا تھا، ممبر کے اوپر کے زینے سے وہ اتر کر نیچے کے زینے پر آیا اور اس نے کہا جس طریقے سے میں ممبر پر اترتا چڑھتا ہوں اسی طرح سے اللہ بھی اوپر اترتا اور چڑھتا ہے، جس طریقے سے میری پیٹھ ہے اللہ کی بھی پیٹھ ہے معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت کے حوالے سے جسم کو ثابت کیا گیا، اللہ اکبر۔ اب محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے مقلدین ہیں، محمد ابن عبد الوہاب نجدی یہ نجد میں پیدا ہوا جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور وہاں پر زلزلے ہوں گے، اللہ اکبر۔ وہ نجدی ظالم نے ایک مرتبہ کرسی پر بیٹھ کر کے اپنے پیروں کو یوں ہلایا اور کہنے لگا جیسے کرسی پہ بیٹھ کے میں پیر ہلاتا ہوں ویسے اللہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر پیر ہلا رہا ہے اور اللہ کے وزن سے اس کی کرسی چرچرا رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ جس کے مقلد ہے ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی لاٹھی سے بکری کو ڈرا کر کے بھگا سکتا ہوں، یعنی اپنی لاٹھی سے میں جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میری لکڑی مجھے جتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے اتنا فائدہ محمد اپنی امت کو نہیں پہنچا سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ان کے مقلد ہیں۔ دراصل بات یہ ہے تقلید وہ بھی کرتے ہیں، تقلید ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کن کے؟ اگر کوئی امام اعظم کا مقلد ہے تو آپ امام اعظم کی شان سن چکے، ان کے تقوی کو سنیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالہا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی اور اس میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ قیامت کے ذکر سے لرز گئے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں اس کو بھی دکھا دے گا۔ امام اعظم روتے روتے نماز کو مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہوتی ہے لوگ نکل کر چلے جاتے ہیں، امام اعظم اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ سنیوں اپنے مقدر پر ناز کرو، ہم حنفی ہیں تو ہمارا مقدر کیسا ہے، اللہ نے کیسا امام عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ خوف کا یہ عالم ہے، خشیت ربانی کا یہ عالم ہے۔ امام اعظم داڑھی پکڑ کر روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے کریم نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما، میرے کریم نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں تیری بارگاہ میں کیا جواب دے سکوں گا، تو نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ آپ کے
شاگرد جو تھے اللہ اکبر مسجد کے اندر چراغ کو گل کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے، لیکن آنسوؤں کو ٹپ ٹپ کی آواز، موٹے موٹے آنسو مسجد کے فرش پر گرتے اور آپ آہوزاری کرتے، شاگرد دیکھ دیکھ کر واپس لوٹتے۔ آخر کار جب صبح صادق کا وقت آ گیا تو شاگرد اب اندر آتے ہیں، اس لیے کہ اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پلٹ کر کہتے ہیں کیا بات ہے، مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتے ہیں حضور مسجد بند کرنے کا وقت نہیں آیا بلکہ مسجد کھولنے کا وقت آ گیا ہے، اب فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں حضور دراصل آپ رو رہے تھے، اتنے محو تھے رب کی بارگاہ کے اندر، آنسوؤں کی سوگات پیش کر رہے تھے، اس لیے میں مخل نہیں ہوا۔ حضور اب اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ امام اعظم اپنے اس شاگرد کو بلاتے ہیں، فرماتے تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرنا، ورنہ رونے کی داستان لوگوں کو پتہ چل جائے گی، خشیت کا معاملہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسے ایسے اہل تقوی کے ہم مقلد ہیں۔ اگر کوئی شافعی ہے تو اللہ اکبر، وہ امام شافعی کا مقلد ہے، وہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے زمانے کے اندر لوگ ان کے تقوی کے قائل ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جیسا مجاہد اگر کوئی حنبلی ہے وہ بھی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر جب فتنہ خلق قرآن کے معاملے کو لے کر کے بڑی بڑی حکومتیں متزلزل ہو گئی، اس وقت اللہ اکبر حضرت امام احمد ابن حنبل کو کپڑے اتروا کر کے مامون کوڑے لگواتا تھا، حکومت کے نمائندے کوڑے لگاتے تھے، اور کوڑے لگانے کا انداز یہ تھا کہ 2 مرتبہ کوڑے لگائے جاتے تو جلاد کو بدل دیا جاتا اور تیسرا کوڑا نئے سے پڑوایا جاتا۔ پوچھا گیا جلاد بدل بدل کر کوڑے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو اللہ اکبر جواب دیا گیا تاکہ تازہ دم کوڑے جب احمد ابن حنبل کو لگیں گے تو وہ متزلزل ہو جائیں گے، اپنی عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور حکومت کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ مگر دنیا نے دیکھا مامون کا فتنہ خلق قرآن مٹی چاٹ گیا، لیکن امام احمد ابن حنبل کے پیروں میں لغزش نہیں آئی۔ آج بھی دنیا کے سامنے جب بھی فتنہ خلق قرآن کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں جھک کر ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وہ امام مالک جس کی بنیاد پر دنیا مالکی کہلاتی ہے، وہ کیسے عاشق رسول تھے، اللہ اکبر، پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے نہیں گئے۔ پوچھا حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے حج کے لیے نکلوں مدینے سے باہر اور میرا انتقال ہو تو مدینے سے باہر ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مدینے میں مروں، کیونکہ آقا نے فرمایا ہو سکے تو مدینہ منورہ میں مرنا، جو مدینہ منورہ میں مرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ یہ امام اعظم کا، امام مالک کا انداز ہے۔ جانتے ہیں پوری زندگی کبھی مدینہ منورہ میں سواری پر نہیں بیٹھے، اس لیے نہیں بیٹھے کہ یہ تو میرے نبی کا شہر ہے جس میں میرے رسول آرام کر رہے ہوں، میں اس میں سواری پر کیسے بیٹھوں؟ اللہ اکبر۔ جب مدینہ منورہ کے اندر آپ کو پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہوتی تو دور جاتے، مدینہ منورہ کی سرحد کے باہر نکلتے اور وہاں پر حاجت سے فارغ ہوتے اور ارشاد فرماتے جس میں میرا محبوب آرام کر رہا ہو اس میں کیسے پیشاب کیا جائے، اس زمین پر پاخانہ کیسے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام مالک کو کانٹا چبھ گیا، جب کانٹا چبھا شاگردوں نے کہا حضور اس کانٹے کو نکال لیجئے، تکلیف دے گا۔ آپ نے اس کانٹے کو کس کے باندھ لیا، لوگوں نے کہا حضور تکلیف دے گا، فرمایا تکلیف دے گا تو دے گا لیکن اس کو نکالنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کانٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو بڑے مزے میں فرماتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ ان کے شہر کے خار اس لیے کہ امام احمد رضا کو اپنے گھر کی گڑی ہوئی شریعت نہیں ملی، امام احمد رضا کو مصطفیٰ کریم کی عطا کردہ شریعت انہی بزرگوں کے وسیلے سے ملی ہے، عشق بھی انہی کے وسیلے سے ملا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ آنکھوں میں آئے،
सर पे रहें, दिल में घर करें, आंखों में आए, सर पे रहें, दिल में घर करें। और छोटे भाई हसन बरेलवी कहते हैं, बड़े मजे में कहते हैं, ऐ खारे तैबा पांव से क्या काम तुझे, ऐ खारे तैबा पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। इमाम मालिक को वो कांटा चुभा तो पैर में बांध लिया, लोगों ने कहा निकाल दे, फरमाया नहीं, कयामत के दिन अल्लाह जब मुझसे पूछेगा ए मालिक दुनिया से क्या लाया है, तो अर्ज करूंगा तेरे हबीब के शहर का कांटा लाया हूं, वही मेरे लिए निजात का जरिया होगा। तो याद रखे, मालिकी हो, हम्बली हो, शाफई हो, हनफी हो, ये सब अहले सुन्नत है और ये फिरके नहीं है, ये एक फिरका नाजिया अहले सुन्नत है। गैर मुकल्लिदीन ये कह करके हमारे नौजवानों को धोखा देते हैं कि ये 4 फिरके हैं और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो बताओ हनफी जाएगा, शाफी जाएगा, मालिकी जाएगा कि हम्बली जाएगा? वो नादानो सुनो, ये अलग अलग फिरके नहीं है, फिरके नाजिया तो एक है अहले सुन्नत, और ये चारों अहले सुन्नत ही है, इसीलिए चारों हक पर है। और गैर मुकल्लिदीन जो है बुखारी की हदीस पेश करते हैं और कहते हैं देखो रफ़ेदैन किया गया, आमीन बिल जहर कही गई, इस तरीके की बातें करते हैं। उन्हें जवाब दिया जाए हमारा इख्तिलाफ गैर मुकल्लिदीन से रफ़ेदैन पर नहीं है, हमारा इख्तिलाफ गैर मुकल्लिदीन से आमीन बिल जहर पर नहीं है, हमारा इख्तिलाफ गैर मुकल्लिदीन से हाथ कहां बांधना चाहिए इसका नहीं है, इसलिए कि ये फुरो इख्तिलाफ है। इन इख्तिलाफात की कोई ऐसी हैसियत नहीं है जिसकी बुनियाद पर कोई गुमराह हो या काफिर हो। शवाफे हाथ हमसे अलग अंदाज से बांधते हैं, लेकिन हम उनको, अगर वो अहले सुन्नत पर है तो हम उनको जन्नती और हक पर समझते हैं, हम बलियों को हक पर समझते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारा उनसे इख्तिलाफ गैर मुकल्लिदीन से अकीदे का इख्तिलाफ है। आपको पता है उनके अकायद क्या हैं? गैर मुकल्लिदीन अकीदा ये रखते हैं कि माज़अल्लाह मोहम्मद मरकर मिट्टी में मिल गए, जबकि सियाह सित्ता की रिवायत है, आकाए करीम का फरमान है, इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्द अंता कुला सादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रोजी दी जाती है। अब आप मुझे बताएं, रसूल आजम फरमाए कि नबी जिंदा है, सिद्दीक अकबर का अकीदा ये कि नबी जिंदा है। अल्लाह अकबर, अल खसाइसुल कुबरा में अल्लाह अकबर, इमाम सुयूती ने बयान फरमाया कि जब सिद्दीक अकबर दुनिया से जाने लगे तो दुनिया से जाते जाते फरमाया, लोगों जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे नहलाना, कफन पहनाना, जनाजे की नमाज पढ़ाना और उसके बाद मेरे लाशे को लेकर, मेरे जनाजे को लेकर मुस्तफा जाने रहमत के मजार पर पहुंचना और ले जाने के बाद आका से अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, जो आपका गुलाम सारी जिंदगी आपके साथ रहा वो कब्र में भी आपके कदमों में रहना चाहता है। इमाम हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे रसूलुल्लाह के कदमों में दफन कर देना, और अगर इजाजत न मिले तो उस वक्त मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान बकी में दफन कर देना। लेकिन कुर्बान जाए, सहाबा का इस पर इजमा है कि अल्लाह के रसूल जिंदा है। अल्लाह अकबर। जब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो सिद्दीक अकबर के जनाजे मुबारका को सरकार के रोजे पर ले जाया गया। मौलाए कायनात अली मुर्तजा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर है, ये दुनिया में आपके साथ साथ रहते थे, कब्र में भी साथ रहना चाहते हैं। इमाम सुयूती लिखते हैं, इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं कि जब मौला अली ने कहा तो रसूलुल्लाह के हुजरे का दरवाजा बंद था, वो दरवाजा अपने आप खुल गया और कब्र अनवर से आवाज आई, मुहिब को महबूब से मिला दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार शहंशाह नासिक। गैर मुकल्लिदीन कहते हैं कि हम सहाबा के तरीके पर हैं। क्या सहाबा मुकल्लिद थे? ये बात कही जाती है कि सहाबा मुकल्लिद थे। हाँ, जब तक रसूलुल्लाह रुए जमीन पर जाहिरी तौर पर मौजूद थे, कोई सहाबी ने जब कोई मसला दरपेश आया तो हुजूर से पूछ लिया, लेकिन जब आका पर्दा फरमा गए तो हर सहाबी बज़ाहिर फकी नहीं था।
جب بھی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہر ایک گروہ کے لیے ایک الگ الگ وہ اپنے مقتدا بنا چکے تھے. کوئی ابن عباس سے مسئلہ پوچھتا، کوئی ابن مسعود سے مسئلہ پوچھتا، کوئی ابو موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھتا، کوئی ماں عائشہ صدیقہ سے جو ہے وہ مسائل دریافت کرتا. اس طریقے سے صحابہ کرام جو ہے اللہ اکبر آقا کریم کے پردہ فرمانے کے بعد اپنی رائے پر عمل نہیں کرتے تھے. جو صحابہ بظاہر فقی نہیں تھے وہ فقہا صحابہ کرام کے فتوے پر عمل کرتے تھے. اس سے تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام بھی اپنے بڑے جو فقہا تھے ان کی تقلید کیا کرتے تھے. اور بعد کے دور میں جب امام اعظم کا دور آیا، امام شافعی کا دور آیا، امام احمد ابن حنبل کا دور آیا، امام مالک کا دور آیا، تو پھر لوگ ان کے مقلد ہوتے چلے گئے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ناف کے اوپر ہاتھ باندھے وہ بھی حق پر ہے، جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھے وہ بھی حق پر ہے، جو دھیرے آمین کہے وہ بھی حق پر ہے، جو زور سے آمین کہے وہ بھی حق پر ہے، جو عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جانے کا قائل ہے وہ بھی حق پر ہے، جو عورتوں کو چھو جانے کے بعد وضو نہ ٹوٹنے کا قائل ہے وہ بھی حق پر ہے. اگر عقیدہ ہے تو حقانیت کا اعلان ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں آقا کریم نے ابتدائی دور میں کبھی رفع یدین کیا، پھر رفع یدین کو چھوڑ دیا، کبھی بلند آواز سے آمین کہی اور پھر کبھی ترک کر دیا. تو پھر یہ ہوا اللہ کے حبیب نے تو ترک کر دیا لیکن میرا کریم اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے. گویا فرمایا گیا حبیب جو ادا کو تو نے اختیار کیا اسے بھی قیامت تک باقی رکھوں گا، جس کو تو نے چھوڑ دیا اس کو بھی قیامت تک باقی رکھوں گا. اس طریقے سے کوئی شافعی ہو گیا وہ بھی حبیب کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں، کوئی حنبلی ہو گیا وہ بھی محبوب کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں، کوئی حنفی ہو گیا وہ بھی حبیب کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں. چاروں مسلک حق پر ہے، لیکن جنہوں نے چاروں کا در چھوڑا وہ کہاں جا کر گرے؟ جب ابن تیمیہ، ابن قیم، قاضی شوکانی وغیرہ کو پکڑا، صدیق حسن بھوپالی کو پکڑا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، صدیق حسن بھوپالی نواب کہلاتے ہیں، لیکن یہ جن کے مقلد ہیں نا نواب صدیق حسن کو یہ اپنا امام مانتے ہیں. یہ نواب بنے کیسے؟ تاریخ اٹھا کر پڑھیں. یہ بھوپال کے نواب کی بیگم کو پڑھانے جاتے تھے مدرسہ. نواب صاحب کی بیوی کو پٹایا، اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے، افیئر کیا، اور اس کے بعد نواب صاحب کی موت کے بعد اس سے شادی کر لی. تو نواب کی بیگم کے شوہر بن گئے تو نواب ہو گئے. ارے تم ایسے ہو کہ جو عورتوں سے افیئر کرتے ہیں تم انہیں امام مانتے ہو، اور جس پر اللہ کے رسول ناز کرتے ہیں ہم انہیں امام مانتے ہیں. یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو تقدیر کی بات ہے. ہمارے نوجوانوں کو تانا مت دو. اور یہ کہتے ہیں امام اعظم کو تو 17 حدیثیں یاد تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم و بیش 4000 اساتذہ ہیں، 4000 استاد ہیں امام کے، اور امام ان چاروں کے پاس حدیث سیکھنے گئے ہیں. اور جہاں تک کہ فقہ کا معاملہ ہے تو فقہ کو مدون کرنے والے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. تو امام اعظم جو 4000 شیوخ کے پاس گئے وہ حدیث سیکھنے گئے. اگر ایک ایک امام سے ایک حدیث بھی لی ہو امام اعظم نے تو ان کو 4000 حدیثیں یاد ہوتی ہے، لیکن وہ ایک سے ایک نہیں لیتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کے علم حدیث کا اندازہ تم کیا لگا سکتے ہو؟ ارے جب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا مثل تم اپنی جماعت میں دکھا نہیں سکتے محدث، تو امام اعظم جیسا کیسے دکھا سکتے ہو؟ خدا کی قسم ہمارا امام جسے ہم امام احمد رضا کہتے ہیں، امام اعظم کا نائب ہندوستان میں جس کو مانتے ہیں، انہوں نے ایک ہدایت کے بخشش لکھی ہے تو اہل علم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ امام احمد رضا کو قرآن اور حدیث میں اتنی مہارت تھی کہ وہ شعر کہتے ہیں یا تو آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا تو حدیث کی تشریح ہوتی ہے. ارے جس کے 14ویں صدی کے مقلد کے عالم ہے اس امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار امام اعظم، فیضان سرکار امام اعظم. جب ائمہ کا دامن چھوڑا، ولیوں کا دامن چھوڑا تو کہاں جا کے گر پڑے. پھر کیسے کیسے مسائل. یہ کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل کری نہیں، ہر حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد شریف جلد اول کتاب الطہارت کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ. ہر حدیث پر عمل ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا،
اس لیے کوئی اہل حدیث نہیں ہو سکتا. ہاں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے اہل سنت ہو سکتا ہے. حالانکہ اہل علم کی اصطلاح میں حدیث کو بھی سنت کہتے ہیں، لیکن عرف میں حضور علیہ السلام کے طریقے کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو سنت کہتے ہیں. اب آئیے دیکھیے، ہر حدیث پر ہر جگہ عمل نہیں ہو سکتا. جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے استنجا مت کرو، بلکہ اگر استنجا کرنا ہے تو یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا تو مغرب کی طرف رخ کرو. کعبے کی طرف رخ کر کے استنجا مت کرو، نہ پیٹ کر کے، بلکہ اگر استنجا کرنا ہے یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا تو. اب بتائیں اس حدیث پر ہندوستان میں عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا فرما رہے کعبے کی طرف منہ بھی مت کرو، کعبے کی طرف پیٹ بھی مت کرو، اور استنجا کرنا ہے یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا تو مغرب کی طرف. اس حدیث پہ عمل کیسے ہوگا ہندوستان میں؟ اگر کعبے کی طرف رخ کر کے نہیں کر سکتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث، اگر کعبے کی طرف رخ نہیں کرنا ہے تو کدھر رخ کریں گے؟ بولیے جی، شمال یا جنوب کی طرف. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کعبے کی طرف نہ چہرہ کرو نہ پیٹ کرو، اور مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو. تو مشرق کی طرف منہ کریں گے تو کعبے کی طرف پیٹ ہوگی، اور مغرب کی طرف منہ کریں گے تو کعبے کی طرف چہرہ ہوگا. ہندوستان میں پھر یہ حدیث پر ہندوستان میں عمل ہو ہی نہیں سکتا. آقا فرما رہے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو اور کعبے کی طرف منہ مت کرو، پیٹ مت کرو. تو یہ حدیث میرے آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کے لیے بیان فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مدینہ منورہ والوں کے لیے بیان فرمائی. تو اس حدیث پر ہندوستان والے عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خاص مدینہ منورہ والوں کے لیے ہے. کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف شمالاً جنوباً ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے پیشاب کرو، کیونکہ وہاں پر اگر رخ کرنا ہوگا یا تو مشرق کی طرف کرنا ہوگا یا تو مغرب کی طرف کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شمال اور جنوب رخ نہیں کر سکتے. اگر شمال اور جنوب کو رخ کریں گے یا تو کعبے کی طرف چہرہ ہوگا یا تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی. اب بتاؤ او غیر مقلدو، نام نہاد اہل حدیثو، اس حدیث پر ہندوستان میں عمل کر کے دکھاؤ. جب آقا نے کہہ دیا نہ کعبے کی طرف منہ کرو نہ کعبے کی طرف پیٹ کرو، اور مشرق و مغرب طرف کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے استنجا کرو، تو بتاؤ اس حدیث پر تم عمل کیسے کرو گے؟ پھر میں یہاں پر لطیفہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجبوراً بیچارے غیر مقلد یا تو چت لیٹیں گے یا تو اوندھے لیٹیں گے، اور اس اعتبار سے وہ استنجا کریں گے، ورنہ بیٹھ کر تو وہ کر نہیں سکتے. کیونکہ ابو داؤد شریف کا شمار سیاہ ستہ میں سے ایک صحیح میں ہوتا ہے. اب آپ غور فرمائیں، اس لیے ائمہ کو چھوڑ کر انہوں نے مشکل اپنے لیے پیدا کی اور ایسے ایسے مسائل بیان کیے کہ شرم آتی ہے. غیر مقلدین کے مسائل میں سے یہ ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کے لیے انہوں نے معاذ اللہ حدیث گڑی اور یہ بیان کیا کہ پانی کم ہو یا زیادہ اس میں کتنی بھی گندگی ڈالی جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا. ان ظالموں نے یہاں تک بیان کیا کہ مدینہ شریف میں کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے لا کر ڈالے جاتے تھے اور گندگی لا کر ڈالی جاتی تھی، مرے ہوئے جانور وہاں لا کر ڈالے جاتے تھے، اور حضور علیہ السلام وہیں سے پانی پیتے تھے. معاذ اللہ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. غیر مقلدین کے مسائل یہ ہے، تقلید ائمہ کی چھوڑ کر کہاں گرے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی زنا کی، خود کے زنا کی پیدا ہوئی لڑکی سے نکاح جائز ہے. یہ غیر مقلدین کے مسائل ہیں. ثابت کریں کس حدیث سے انہوں نے اس مسئلے کو نکالا. اتنا ہی نہیں، غیر مقلدین لکھتے ہیں کہ کتے کے چمڑے کی جا نماز بنا کر اس کے اوپر نماز پڑھنا یہ جائز ہے. غیر مقلدین مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر حلال جانور کا پیشاب بھی پاک ہے اور پاخانہ بھی پاک ہے، اور یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ غیر حلال جانوروں کا پیشاب پینا ناجائز ہے. یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر کوئی
نہیں پیتا تو بات الگ ہے، کم سے کم پینا جائز ہے، یہ عقیدہ تو مسلمانوں کو رکھنا ہی چاہیے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے سوچا یہ تو امام حسین کی مار پڑی ہے، کیونکہ جب اللہ والوں سے دشمنی کی جاتی ہے تو اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے، گویا کہ قدرت کا نقیب آواز دے رہا ہے، حسین کے شربت کو گالی دینے والا جو حسین کے پاکیزہ شربت کا مذاق اڑاتا ہے، پھر ان کے لیے ایسے ہی پیشاب سے استقبال کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ حلال جانوروں کے پیشاب کو حلال کہتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ انہوں نے مسائل لکھے ہیں، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ سور کا جوتا بھی پاک ہے، سور جو کھا کر چھوڑ دے وہ پاک ہے، کتے کا جوتا بھی پاک ہے، معاذ اللہ۔ یہ سارے ان کے نظریات ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم یا رسول اللہ اگسنی کہیں تو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے، ہم یا غوث اگسنا کہیں تو ہم پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، ہم غریب نواز کو مدد کے لیے پکارے تو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے دنیا یوں سمجھتی ہوگی یا ان کو غلط فہمی ہوتی ہوگی، بیچارے توحید میں کتنے پکے ہیں کہ نبی کو بھی پکارنے نہیں دیتے، ولی کو بھی پکارنے نہیں دیتے۔ مگر سنو سنو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، کسی نہ کسی کو تراش رکھا ہے، اس لیے مگر یہ مقدر کی بات ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اس جو ہے وہ تائید کرتے ہوئے لکھا، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم غوث پاک کو پکارتے ہیں، ہم رسول اللہ کو پکارتے ہیں، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ اگر کوئی غیر مقلدیت سے متاثر ہے تو سن لے، مولوی ثناء اللہ امرتسری اس کی تائید کرتا ہے، اور بھی ان کے مولویوں نے تائید کی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، ابن قیم مدد، قاضی شوکا مدد۔ یعنی وہ بھی کسی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ قاضی شوکانی اور ابن قیم کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے زمانے میں لوگوں نے ذلیل کر کے ان کو اپنے شہروں سے نکال دیا تھا، یہ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اور یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے، ہم اس رسول کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جس کے قبضے میں اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجی عطا کر دی ہے، مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہم اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جس جو قاسم نعمت ہے، مالک جنت ہے۔ اسی لیے تو مرشد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کو ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ ہم غوث کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہیں، ہم اس غوث کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جس کی شان یہ وہ خود فرماتے ہیں، میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں، وہ مدد کے لیے پکارے تو میں مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں، ہم اس کو پکارتے ہیں۔ یہ ابن قیم کو، قاضی شوکانی کو پکارتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، غیر مقلدین کے اتنے گندے عقائد ہیں، ان کے یہاں چوہا کھانا جائز۔ کنز الحقائق میں انہوں نے لکھا چوہا کھانا جائز، چھچوندر کھانا جائز، کیڑے مکوڑے کھانا جائز، یہ ان کے یہاں جائز ہے۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں ہمارے پاس مالیگاؤں میں موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہم اس کو ہمارے شہر میں آئے ہم بتا دیں گے۔ ہمارے یہاں غیر مقلدین مالیگاؤں میں جرجیس کو بلانا چاہتے تھے اور یہ دعویٰ تھا کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک محلے میں جب یہ باتیں بتائی گئی، غیر مقلدوں پہلے یہ ثابت کرو، اس دن کے بعد سے وہ جرجیس کا نام ہی بھول گئے، اور الحمدللہ آج تک جواب دیتے نہ بن پڑی۔ ثابت کریں کہ اس حدیث سے آپ نے مسئلہ نکالا کہ کتے کے چمڑے کے مسلح پہ نماز پڑھنا جائز۔ کہاں سے مسئلہ نکالا کہ ہر حلال جانور کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے؟ کہاں سے مسئلہ نکالا خود کے زنا کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے؟ ان ظالموں نے جو صحابہ کا نعرہ لگاتے لکھا، محمد علی جونا گڑھی نے لکھا کہ وہ بڑے موٹے مسائل میں حضرت عمر سے غلطی اور خطا ہو گئی تھی۔ محمد علی جونا گڑھی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان بھی حجت نہیں ہو سکتا، یعنی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی بغیر وحی کے کوئی بات کہہ دے تو ان کی بات مانی نہیں جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ظالموں، رسول اللہ کی توہین کرنے والوں،
تمہارے مولوی کی بات مانی جائے گی، اللہ کے حبیب کی بات نہ مانی جائے گی؟ ارے وہ صاحب اختیار رسول، ہر صاحب ایمان پر ریشم حرام ہے، لیکن میرا رسول چاہے تو عبد الرحمن ابن عوف پر ریشم کو حلال کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر مرد پر سونا حرام ہے، لیکن میرے رسول چاہے تو سراقہ کے لیے سونے کو حلال کر دیتے ہیں۔ یہ صاحب اختیار رسول ہے، وہ چاہے تو کائنات میں بھی تصرف کر سکتے ہیں، اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ کر کے سورج پلٹا دیتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ شریعت مطالعہ کے احکامات کو اپنی مرضی سے بدل دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے نہیں دیکھا ایک صحابی اللہ اکبر پہلے قربانی کرتے، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں میں، ایک سال کے بکرے سے کم عمر کا کوئی بکرا ہوگا اس پہ قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن میرے رسول نے ان سے کہا تم 6 مہینے کے بچے پہ قربانی کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ تو ان کی قربانی ہو گئی۔ ایک صاحب آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے روزے میں اپنی بیوی کی سے قربت کر لی ہے، کیا کروں؟ آقا فرماتے کفارہ ادا کرو، 60 روزے رکھنا ہے۔ عرض کی آقا ایک کا یہ حال ہے تو پھر میں کیسے 60 رکھ سکوں گا؟ آقا نے فرمایا کہ پھر مسکین کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کھانا کھلا سکوں۔ پھر میرے صاحب اختیار پیغمبر نے فرمایا جی تھوڑا انتظار کرو، پھر تھوڑا رکو۔ پھر کیا ہوا؟ کھجور کی ایک ٹوکری لائی گئی اور تحفے میں میرے رسول کو پیش کر دی گئی۔ آقا فرماتے لے جاؤ اسی کھجور کی ٹوکری کو، ان کھجوروں کو مدینے کے مسکین میں تقسیم کر دو، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ سے زیادہ غریب مدینے منورہ میں کوئی نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کھجور تو کھا لے، اپنے اولادوں کو کھلا دے، کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ کوئی ایسا صاحب اختیار؟ یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ یہ میرے رسول کا اختیار ہے۔ نبی مختار کوئی ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ایک صاحب آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر لوں گا، لیکن میں جو ہے اسلام کے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں 2 وقت پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے رسول نے ان کو 2 وقت پڑھنے کی اجازت دی۔ ظالموں تم کہہ رہے ہو کہ رسول کا قول حجت نہیں ہے، میرے رسول کا فرمان شریعت بنتا ہے، میرے رسول کا فرمان اللہ کا قانون بن جاتا ہے۔ آج بتائیں کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے گا تو ہے کسی مفتی میں ہمت، کسی محدث میں ہمت، کسی عالم میں ہمت کہ وہ یہ رعایت دے سکے اور اس طریقے کی بات کر سکے؟ یہ تو رسول کا اختیار ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے رسول کو ہر قسم کے اختیارات عطا فرمائے تھے۔ اس لیے سنی مسلمانوں ہم مقدر والے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن ہے، امام شافعی کا دامن ہے، امام احمد ابن حنبل کا دامن ہے، امام مالک کا دامن ہے۔ یہ لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ بلکہ محدث جوناگڑھی نے یہاں تک لکھا کہ جو مقلد ہیں، توجہ فرمائیں یہ بھی بات آپ کے کام آ سکتی، کہ جو تقلید کرتے ہیں وہ مشرک ہے، اور ایسے مشرک ہے جیسے کالی ماتا کو پوجنے والے مشرک ہے۔ یعنی کہ مشرکوں کی جو دیوی ہے نا کالی ماتا، اس کو کالی کو پوجنے والے کے طرح مشرک ہے۔ اور لیکن ابن تیمیہ اپنے مجموعہ فتاوی میں لکھتا ہے کہ امام بخاری امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے۔ اب بتائیں کہ جب مقلد مشرکوں کی طرح بلکہ ہندوستان کے ہنود کی طرح مشرک ہے، ہنود کی طرح مشرک ہے، شرک کرنے والا دیوی کی پوجا کرنے والے کی طرح مشرک ہے، تو ابن تیمیہ تو کہہ رہا ہے کہ امام بخاری امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی نے لکھا ہے کہ وہ امام شافعی کے مقلد تھے۔ مقلد تو تم بھی مانتے ہو، تو تمہارے نزدیک امام بخاری کیا ہوئے؟ جب تمہارے نزدیک امام بخاری مشرک ٹھہرے تو پھر ایک مشرک کی بخاری کو لے کر اتنا اڑتے کیوں ہو؟ یہ تو ہمارا حق ہے کہ بخاری کا نام ہم لیں، ہم بخاری کا نام لے سکتے ہیں کیونکہ امام بخاری ہمارے ہیں۔
ہمارے ہم عقیدہ ہیں. ارے خدا کی عزت و جلال کی قسم، امام بخاری وہ ہے جس نے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کی جگہ والی حدیث کو اپنی بخاری میں لکھ کر بتا دیا کہ میں وہ ہوں کہ ساری زمین پر مدینہ منورہ میں جنت کو موجود مانتا ہوں. امام بخاری وہ ہے جن کا گنبد بھی موجود ہے، جن کا مینار بھی موجود ہے، جن کا مزار بھی موجود ہے. اور علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے وصال کے بعد جب بارش بند ہو گئی تو لوگ ان کے مزار پر آئے اور ان کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے باران رحمت کا نزول فرمایا. تو تمہارے یہاں تو یہ شرک ہے، تو یہ شرک تو امام بخاری کے مزار پہ ہو رہا ہے، پھر تم بخاری لے کر پڑھتے کیوں ہو؟ اور پھر اللہ اکبر، ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھا جو اجماع کا منکر ہے وہ کافر ہے. اپنے مجموعہ فتاوی میں ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ جو اجماع کا یعنی جس پر پوری امت جمع ہو گئی ہے اس کا منکر کافر ہے. تو بتائیں پوری امت کا تو اس پر بھی اجماع ہے کہ پوری امت چاروں اماموں کی تقلید پر اجماع کر چکی ہے، صرف یہ 2.5% ہے. 2.5% حضور مفکر اسلام کے بقول جس کو امت نے زکوٰۃ سمجھ کر کے نکال دیا ہے، یہ 2.5% ہے صرف. جب امت کا اجماع ہو چکا ہے تقلید پر، اور ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ اجماع کا مخالف کافر ہوگا، تو اپنے فتوے کی روح سے جب تم تقلید کے منکر ہو تو تم پر کفر کا فتویٰ تمہارے خود کرم سے لگ چکا ہے. تم پوری امت کو کافر کیوں بنا رہے ہو؟ یاد رکھے یہ سعودی کے ڈالر، یہ سعودی کا پیٹرول زیادہ دن تک تمہاری حمایت نہیں کر سکے گا. حکومتوں کے سہارے مسلک اور مذہب نہیں چلا کرتے. حکومتوں کے سہارے جتنے مسالک اور مذاہب اٹھے ہیں، حکومت نے دم توڑا تو مسلک نے بھی دم توڑ دیا، مذہب نے بھی دم توڑ دیا. لیکن ایک اہل سنت ہے جو کسی حکومت کی پشت پناہ پر نہیں ہے، یہ اپنی حقانیت کی وجہ سے زندہ ہے. کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. نعرہ تکبیر. سنو مقلد کون کون ہے؟ جس کو علی با پڑھنا نہیں آتا وہ تقلید کا منکر. غریب نواز جیسا عالم مقلد ہے، غوث پاک جیسا عالم مقلد ہے، یہ سب مقلدین ہیں. داتا علی ہجوری جیسا عالم مقلد ہے. غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. خواجہ قطب بختیار کاکی امام اعظم کے مقلد ہیں. حضرت محبوب الہی امام اعظم کے مقلد ہیں. اللہ اکبر. داتا علی ہجوری امام اعظم کے مقلد ہیں. سرکار غوث پاک امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں. لیکن آپ مفتی تھے تو آپ چاروں مسلک کی رعایت کرتے ہوئے فتویٰ دیا کرتے تھے. یہ سرکار یہ کہتے ہیں غوث پاک ہمارے ہیں، ہماری عوام کو دھوکہ دیتے ہیں غوث پاک کی محبت کی بنیاد پر کہ یہ تو نیاز کرنے والے ہیں، غوث پاک کا نام لے کے ان کو ہم کھینچ لیں گے. کہتے ہیں دیکھو غوث پاک رفع دین کرتے تھے اس لیے وہ ہمارے ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا رفع دین فروعی مسئلہ ہے، اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. غوث پاک کو اگر تم اپنا ثابت کرنا چاہتے ہو تو تم غوث پاک کے عقیدے اپنے آپ کو ثابت کرو کہ جس عقیدے پہ غوث پاک تھے اسی عقیدے پر تم بھی ہو، یہ ثابت کرو. تم تو نبی کے دیوار کے پیچھے کے علم کا انکار کرتے ہو، اور غوث پاک کا نظریہ تو یہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائے کا دانہ دیکھتے ہو. غوث پاک فرماتے اللہ اکبر، ہر 11 تاریخ کو مہینے کی غوث پاک رسول اللہ کی نیاز کیا کرتے تھے. کیا تم بھی نیاز کرتے ہو؟ سنو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم رسول اللہ کے مزار پہ جانے کو کبھی شرک کا فتویٰ دیتے ہو، کبھی زنا سے بدتر لکھتے ہو، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے مرشدان طریقت میں سب سے زیادہ اگر کسی کی قبر سے مجھے فائدہ پہنچا تو سیدنا معروف کرکھی کے مزار سے فائدہ پہنچا. تم تو نبی کے مزار کی اور نبی مزار میں زندہ اس کے منکر ہو. غوث پاک تو معروف کرکھی کے مزار سے فائدہ لینے کی بات کرتے ہیں جو تمہارے نزدیک شرک ہے. اس لیے تم غوث پاک کے عقیدے پر نہیں ہو سکتے، تم ابن قیم کے عقیدے پہ ہو سکتے ہیں، قاضی شوکانی کے عقیدے پہ ہو سکتے ہیں. تو یاد رکھو اہل سنت کا مسلک حق ہے، اور اس کے جو چاروں مسالک ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں اس کی الگ الگ شاخیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شافعی، مالک، احمد، امام حنیف
4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، کوئی امام اعظم کے ساتھ جائے گا، کوئی امام شافعی کے ساتھ جائے گا، کوئی احمد ابن حنبل کے ساتھ جائے گا، کوئی امام مالک کے ساتھ جائے گا۔ بیچارے ان کا تو کوئی امام ہی نہیں ہے، اور جو ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں وہ خود جہنم میں اوندے منہ پڑے ہوں گے تو ان کو کیا بچا سکیں گے؟ اس لیے اہل سنت کے حق مسلک پر قائم رہو۔ مذہب اہل سنت کی یہ 4 شاخیں ہیں۔ آخری بات عرض کر دوں، پھر یہ کیا ہے جو ہم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، مسلک مذہب اہل سنت کے یہ جو 4 مسالک ہیں یہ فروعی مسائل کی بنیاد پر ہے، اور اعلی حضرت کا جو مسلک ہے وہ عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے۔ اسی لیے شافعی بھی مسلک اعلی حضرت پر ہے، حنبلی بھی مسلک اعلی حضرت پر ہے، مالکی بھی مسلک اعلی حضرت پر ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ وہی ہے جو امام احمد رضا کا عقیدہ تھا، ان کا عقیدہ وہی ہے جو اعلی حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت یہ اس معنی میں 5واں مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کا نام ہے، اہل سنت و جماعت کی پہچان کا نام ہے، جو ہم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور مسلک اعلی حضرت یہ ہے، لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو جو انگوٹھا چومتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، نبی پاک کو حاضر و ناظر مانتا ہے، حضور کو زندہ مانتا ہے، 11ویں 12ویں کرتا ہے، عرس سندہ کرتا ہے، وہ اعلی حضرت کے مسلک پر قائم ہے، کیونکہ اعلی حضرت کا مسلک یہی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی اسی مسلک حقہ کی ترجمانی کر رہی ہے۔ دور دور سے آنے والوں، اس تحریک سے جڑو، اس تحریک سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کرو اور لوگوں کا ایمان بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔